بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات و نور ہدایت کا ولاگ اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے اس چینل پر، یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ اگر آپ نے اسے سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں جو یہ نور ہدایت آپ روزانہ پاتے ہیں اس چینل سے۔ اور اگر آپ سے کسی نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، دوستوں سے شیئر کر کے بھی، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ اور نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل، آیات مبارکہ 76 اور 77 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں آپ کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ تو آپ کے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ شرعی پیشین گوئی ہے جو اس وقت تو صرف ایک دھمکی نظر آتی تھی، مگر 10-11 سال کے اندر ہی حرف بحرف سچی ثابت ہو گئی۔ اس سورہ کے نزول پر ایک ہی سال گزرا تھا کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور اس پر 8 سال سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور پھر 2 سال کے اندر سرزمین عرب مشرکین کے وجود سے پاک کر دی گئی۔ پھر جو بھی اس ملک میں رہا مسلمان بن کر رہا، مشرک بن کر وہاں ٹھہر نہ سکا۔ ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے جو برتا ہے مستقل طریقہ کار، اور جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا ان رسولوں کے لیے کے معاملے میں، یعنی سارے انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جس قوم نے ان کو قتل یا جلا وطن کیا، پھر وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ نہ ٹھہر سکی، پھر یا تو خدا کے عذاب نے اسے ہلاک کیا، یا کسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کیا گیا، یا خود اسی نبی کے پیرووں سے اس کو مغلوب کرا دیا گیا۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا۔
علماء نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ جب اس کو اتنی مدت تک مہلت دے دی تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ آذر رجل، جیسے حدیث مبارکہ میں اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ عذر میں انتہا کو پہنچ جائے۔ فوائد: صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر ہے یہ 6419۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام حجت کے بغیر کسی فرد یا قوم کو سزا نہیں دیتا۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ جس کو 60 سال کی عمر ملی لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے وہ غافل رہا تو اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جسے وہ پیش کر سکے۔ 60 سال کی عمر کے بعد انسان کو غفلت شعاری سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ موت تو اگرچہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے، تاہم جوانی میں انسان کو پھر بھی زندگی کی امید ہوتی ہے، لیکن 60 سال کے بعد امید زندگی اور پھر بدستور فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب تو نہایت ہی خطرناک ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ معزز ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ 76 اور 77 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ ولاگ میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس روحانی اور قرآنی ولاگ کو، جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں اور آپ کو ثواب دارین حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ہمیشہ عمل فرمائیں اپنی دعاؤں میں، تو انتہائی طور پر میں شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اور دوست و احباب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔